السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب جنگ بدر پیش آئی اس کے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو جنگ بدر سے پہلے پہلی رات میں اس سے پہلے والی رات میں پیش آئیں، اور صحابہ کرام نے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے طور پر بتایا۔ پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ایسی جگہ پر قیام کیا جائے جہاں پر پانی ہو، اور کفار ایسی جگہ پر قیام پذیر تھے جہاں پر پانی اتنا زیادہ نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ہم ایسی جگہ قیام کریں کہ پانی پر ہم قبضہ کر سکیں، ایک چشمہ ہو اس کے پاس ہم قیام کریں، اور جب کفار جو کافر جنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب پانی ختم ہو جائے تو وہ لوگ واپس چلے جائیں اور جنگ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا جہاں پر ایک چشمہ تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے حجرے کا انتظام اونچی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں بیٹھ کر کے میدان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے تھے۔ میدان میں کیا ہو رہا ہے، میدان میں کیا چیزیں ہیں، وہ پوری چیزوں کا معائنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کمرہ تیار کیا گیا، آرام گاہ جو تیار کی گئی، وہ اونچی جگہ پر کی گئی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے کمرے کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر پیش آئی اس سے ایک رات پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جنگ کل ہے، کفار آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، پوری جوش اور خروش کے ساتھ کفار مشرکین آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی تعداد ہم اور آپ کو معلوم ہے بہت کم تھی، قلیل تعداد میں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اطمینان والی نیند میسر کری۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ان کو نیند میسر کی گئی، اور جب وہ رات میں آرام کے ساتھ سو گئے تو اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی، ان کے لیے بارش نازل کر دی اور جو ہے خوشگوار کر دیا۔ تو ایک طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مدد کی۔ دیکھیے ان کی تعداد کم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو نیند نہ آتی، پریشانی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے کہ کافر ہمارے سر پر ہے، ہم کو قتل کرنے کے لیے، ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آیا ہے، کیسی نیند آئے گی، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے ہتھیار بھی کم ہے، ہمارے لڑنے والے بھی کم ہیں، ہم کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اچھی طریقے سے نیند میسر کری، اور انہوں نے آرام کے ساتھ پوری رات سوتے رہے، اور جب صبح وہ اٹھے تو پورے طریقے سے وہ تیار تھے، پھرت تھے، ہر ایک اعتبار سے وہ ایکٹیو تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اگر اللہ کے دین کے لیے اللہ کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک طریقے سے یہ مدد تھی کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے بہترین نیند ان کو میسر کری، اور صبح وہ لوگ پورے طریقے سے تیار تھے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر ہونے سے پہلے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا چکر لگا رہے تھے،
میدان میں دیکھ رہے تھے کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں صحیح کی جا سکتی ہیں، کہاں سے ہم لڑائی کریں گے، کیا حکمت اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں چل رہے تھے تو کسی جگہ پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر رہے تھے کہ مکہ کا فلاں سردار یہاں پر مارا جائے گا، مکہ کا فلاں سردار یہاں پر قتل کیا جائے گا، مکہ کا فلاں سردار یہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر رہے تھے تو صحابہ کرام کو یہ سن کر کے بہت خوشی ہو رہی تھی، اور یہ خبر اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی۔ یہاں یہ بات کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نہیں، یہ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے الہام کی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے خبر کی جا رہی تھی کہ جب جنگ پیش آئے گی، جنگ بدر جب پیش آئے گی تو اس طریقے سے کافر جو ہیں ان کا شکار کرو گے اور ان کا قتل کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اس طریقے سے ایک دن پہلے رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، اور یہ پیشین گوئی سننے کے بعد صحابہ کرام کے اندر ایک طریقے سے خوشی کی لہر جاگ گئی۔ کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم لوگ جیت جائیں گے، ہماری فتح ہوگی، ہر ایک اعتبار سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیشین گوئی جو تھی یہ ایک طریقے سے کامیابی کی طرف صحابہ کرام کو اپنی کامیابی نظر آ رہی تھی، اپنی جیت نظر آ رہی تھی کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ تو ایک طریقے سے ان کی لڑائی کرنے میں، کفار سے بھیڑنے میں، کفار سے جنگ کرنے میں ایک طریقے سے حوصلہ ملا ان کو، اور ایک طریقے سے مدد حاصل ہوئی۔ تو اس طریقے سے جنگ بدر پیش آئی۔ اور یہاں پر ایک چیز میں بتلا دوں کہ جنگ جب پیش آئے تو آدمی جنگ بھی کرے، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا بھی کرے۔ صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں، جنگ بھی کیا جا سکتا ہے، اسلام کو دفاع کرنے کے لیے لڑائی کی جا سکتی ہے، اور لڑائی ہی صرف کافی نہیں، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے یا اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ صرف اور صرف ہم ان کو بددعا دیتے ہیں یا لڑائی کرنے کی سوچتے ہیں۔ ہم اور آپ کو ان کے ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ رب العالمین ان کو اسلام میں داخل کر دے تاکہ یہ اسلام کو مضبوطی اور اسلام کو طاقت پہنچائیں۔ تو ہم اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ہم صرف بد دعائیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں سکھلاتا ہے۔ آپ جو ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے صراط مستقیم پر آنے کے لیے، سیدھے راستے پر آنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان سے اسلام کے لیے کام لے لے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو اشاعت کرنے کے لیے ان سے کام لے لے۔ تو مسلمانوں کی یہ چاہیے کہ ہر ایک اعتبار سے تدابیر اختیار کرے۔ اس میں سے ایک چیز یہ کہ وہ کافروں کے حق میں یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ان کو اگر تو چاہتا ہے تو ہدایت دے دے، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اسلام کو سربلندی حاصل ہو، اسلام کو طاقت پہنچے۔ یہ چیزیں ہیں جو جنگ بدر سے پہلے کی رات میں یہ چیزیں پیش آئیں۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اور چیزیں بتلائی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔